ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے، ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا ہم جانتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہیں۔ آیت اللہ خامنائی بہت آسان ہدف ہیں لیکن انہیں مارنے نہیں جا رہے۔ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، عالمی معیشت کے لیے خود کو ناگزیر سمجھنے والا امریکہ ماضی سے سبق سیکھے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے خبردار کر دیا، کہا امریکہ نے احترام کھو دیا تو انجام زوال پذیر ملکوں جیسا ہوگا۔ جوہری مسئلے کا حقیقی خاتمہ جنگ بندی سے بہتر، سیز فائر سے بہت بہتر چیز کی تلاش میں ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت کے موڈ میں نہیں، تہران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ اسرائیل حملوں کی رفتار کم نہیں کر رہا، مزید تیزی آئے گی۔ تہران سے انخلا کی اپیل ایرانی شہریوں کے تحفظ کے لیے کی۔ امریکی صدر کی وضاحت، ٹرمپ G7 سمٹ چھوڑ چھاڑ کر واشنگٹن آ گئے۔ نائب صدر JD وینس یا خصوصی ایلچی کو ایران سے بات چیت کے لیے مشرق وسطیٰ بھیجنے کا عندیہ۔ خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے پر ایران کو سخت حملے کی وارننگ۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کو بھی سچویشن روم میں تیار رہنے کا حکم۔ اہم فیصلے متوقع، امریکہ جنگ میں کودنے پر غور کر رہا ہے۔ ٹرمپ ایران کے جوہری ری ایکٹرز تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ایٹمی ڈیل کے خواہش مند ہیں۔ امریکی F-22 اور F-35 طیارے مشرق وسطیٰ روانہ۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں میں تیزی، رات کے بعد دن کی روشنی میں بھی میزائلوں کی بوچھاڑ، 20 بیلسٹک میزائلز اور 30 ڈرونز ایک ساتھ داغ دیے۔ حیفا، تل ابیب اور یروشلم دھماکوں سے گونج اٹھے۔ موساد کا ہیڈ کوارٹرز نشانہ، حیفا ریفائنری پر حملے میں 3 ملازمین ہلاک۔ یروشلم میں اسرائیل کا دفاعی ریسرچ سینٹر تباہ، بسوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے نقصانات چھپانے کے لیے سینسرشپ سخت کر دی، پوری طاقت کے ساتھ طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پاسداران انقلاب نے حملوں سے پہلے اسرائیلی شہریوں کو تل ابیب چھوڑنے کی وارننگ دی تھی۔ ایران کے اسرائیل پر سائبر وار بھی جاری، صہیونی ٹی وی چینل کو لائیو پروگرام کے دوران ہیک کر لیا۔ دہشت گرد اسرائیل تمام حدیں پار کرنے لگا، ایرانی دارالحکومت سمیت 9 شہروں پر بمباری۔ تہران میں کمانڈ سینٹر پر حملے میں ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف علی شادمانی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ مغربی صوبے لرستان میں 21 شہری جاں بحق، فوجی اڈے پر حملے میں پاسداران انقلاب کے 6 ارکان شہید۔ ریڈیو اسٹیشن بھی صہیونی حملوں کا ٹارگٹ، میزائل ڈیفنس سسٹم لے جانے والے ایرانی ٹرک پر بھی میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 227 ہو گئی۔ اسرائیل کا ایران کے مرکزی بینک پر سائبر حملہ، تمام ATMs بند۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا صدام حسین کا انجام یاد رکھیں، حملے جاری رہیں گے، اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ بھارت سمیت G7 ملکوں کا بھی دوہرا معیار، عالمی ایٹمی معاہدے پر دستخط نہ کرنے والے اسرائیل کی حمایت۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، مشترکہ بیان جاری۔ ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں وزارت خارجہ کا اہم اقدام، پاکستان کا ایران میں اپنے سفارتی عملے کے بعض ارکان کو اہل خانہ سمیت واپس بلانے کا فیصلہ۔ ایران کی بھارتی شہریوں کو تہران چھوڑنے کی ہدایت۔ چین، روس، جاپان اور جنوبی کوریا کے اپنے شہریوں کو فوری ایران سے نکل جانے کے احکامات۔ اسحاق ڈار سے متحدہ عرب امارات کے ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر اسرائیلی جارحیت کے بعد کی صورتحال پر بات چیت، خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے کوششوں کی حمایت کی فوری ضرورت پر زور۔ نائب وزیر اعظم سے اسپین کے سفیر کی ملاقات، علاقائی پیش رفت پر بات چیت، روس کی پھر اسرائیل ایران کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کی پیشکش، قطر کی ایران کی ایٹمی اور تیل تنصیبات پر حملے کی مذمت۔ بجٹ میں عام آدمی، محنت کشوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دیں۔ پسماندہ طبقات کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت کی وزیر اعظم سے ملاقات میں گفتگو، سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت۔ شہباز شریف نے دورہ UAE اور وفاقی بجٹ پر آگاہ کیا۔ سمندر پار پاکستانی ملک کے حقیقی سفیر معیشت اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واشنگٹن میں استقبالیہ تقریب سے خطاب،
بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ساتھ اشتراک عمل بڑھانے پر زور، مضبوط اور محفوظ پاکستان کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ، پاکستانی کمیونٹی کا سپہ سالار کی قائدانہ صلاحیت کو خراج تحسین، مارکہ حق میں مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، تقریب میں جیوے جیوے پاکستان کے نعرے۔ پاکستان نے بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمیں بوس کر دیا، فتنہ ہندوستان کے مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان کے ساتھ رشتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جنہیں یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کے دورے پر گفتگو، آپریشن بنیانم مرصوص میں دشمن کو نیست و نابود کرنے پر پاک افواج کی حکمت عملی اور قربانیوں سے آگاہ کیا، یونیورسٹی انتظامیہ اور طالبات کا پاک فوج کو جنگ میں کامیابی پر خراج تحسین۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف معاملے پر مذاکرات، وفاقی وزیر خزانہ اور امریکی وزیر تجارت کی ورچوئل ملاقات، بات چیت کو تعمیری انداز میں آگے بڑھانے پر اتفاق، اعلامیہ کے مطابق مذاکرات کا مقصد تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا چاہتے ہیں پاکستان ٹیرف کے معاملے میں بہتر مسابقتی پوزیشن میں ہو، امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری آگے بڑھنا زیادہ اہم قرار۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکس لگانے کی مخالفت، سولر پینلز پر ٹیکس نہ لگانے کی سفارش کر دی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے بھی سولر پینلز پر 18% جی ایس ٹی کو مسترد کر دیا۔ چیئرمین ایف پی آر کا سولر پینلز کی آڑ میں 65 ارب کی منی لانڈرنگ کا انکشاف، کمیٹی ارکان کی چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکس میں کمی پر زور۔ آئی ایم ایف کی ہدایت پر رائٹ سائزنگ کا عمل تیز، سرکاری اداروں میں عارضی یا ایڈ ہاک بھرتیوں پر پابندی، وزارت خزانہ کے مطابق حکومت نے اب تک تقریباً 40,000 اسامیاں ختم کی، درجنوں وزارتوں اور اداروں میں تنظیم نو، انضمام اور نجکاری کا عمل جاری۔ پیپلز پارٹی حکومت کی بی ٹیم قرار، جیالو نے پہلے حکومت کو ووٹ دیا، اب بھی حکومت کی حمایت کریں گے، پیپلز پارٹی والوں سے بات کرنا بہت ہی غیر سنجیدہ بات ہوگی، پی ٹی آئی حقیقی اپوزیشن اور بجٹ پر تنقید کر رہی ہے، بیرسٹر گوہر کی تنقید۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا انکم ٹیکس لیب میں بہت غلطیاں ہیں، 22 لاکھ روپے سالانہ آمدن تک کوئی ٹیکس نہ لگایا جائے۔ بلوچستان کا 1028 ارب روپے کا سرپلس بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 7% اضافہ، ترقیاتی منصوبوں کا بجٹ 249 ارب، تعلیم پر 149، صحت پر 87 ارب خرچ ہوں گے، زراعت کے لیے 14 ارب اور سی ٹی ڈی کے لیے 18 ارب روپے کا تخمینہ۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ پیش کیا، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 6 اضلاع سے 16 اضلاع تک بڑھایا گیا۔ وزیر خزانہ پنجاب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، مریم اورنگزیب نے کہا نئے بجٹ میں تعلیم اور صحت کا شعبہ مریم نواز کی ترجیح ہے۔ نیا ٹیکس لگایا نہ ہی بڑھایا، شہر اور دیہات میں ترقی اور سہولیات کا فرق ختم کریں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کاشتکار بھائیوں سے وعدے نبھائیں گے، ترقی سب کے لیے یکساں ہوگی، مریم نواز کے کندھے میں تکلیف، میو اسپتال میں معائنہ، ایم آر آئی کیا گیا۔ کھانا نہ ملا، موت مل گئی، غزہ کے علاقے خان یونس میں امداد کے منتظر افراد پر اسرائیل کا حملہ، 60 فلسطینی شہید، صبح سے اب تک 80 سے زائد شہادتیں، تعداد 55,200 سے بڑھ گئی، مجاہدین کے حملے میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ آئی سی سی کا انوکھا پلان، بڑی تبدیلی کا امکان، کرکٹ میں پھر سے بگ 3 کی اجارہ، بھارت، آسٹریلیا اور انگلینڈ کے لیے ٹیسٹ میچ 5 روزہ رہیں گے، پاکستان، جنوبی افریقہ سمیت دیگر تمام ممالک 4 ڈے ٹیسٹ کھیلیں گے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نئی ترمیم سے متعلق تجویز منظور کر لی، برطانوی میڈیا کا دعویٰ۔ اور دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام آج بھی یاد، ہر دل عزیز میزبان کو مداحوں سے بچھڑے 5 برس بیت گئے، طارق عزیز کا خوبصورت اور منفرد انداز مداحوں کے ذہنوں میں نقش